یہاں پر ایک علمی مسئلہ میں بیان کر دوں. ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر مصلحت کا بھی خیال کیا ہے, حکمت کا بھی خیال کیا ہے, کہ اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے خوف سے, خوف تو نہیں استعمال کرنا چاہیے لفظ, یعنی مصلحت سے کہ اسلام بدنام نہ ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کا امیج برا نہ جائے, آپ نے اور بھی کچھ ایسے کام تھے جن کو جو کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کیا. تو فرق کیا ہے اس آیت میں اور ان مواقع میں؟ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی جو 4 دیواری ہے اس کو حتیم تک لے کر آئیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی 4 دیواری بنائی تھی وہ حتیم بھی اس میں شامل تھا. لیکن چونکہ ہوا یہ تھا کہ جب عربوں نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے نا, تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے, حرام آمدن باقی بچی تھی, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ حرام پیسوں سے بیت اللہ کی تعمیر کریں. مشرکین مکہ تھے لیکن بہرحال بیت اللہ کا احترام تھا ان کے دلوں میں, تو انہوں نے آج جہاں بیت اللہ ہے نا اتنے حصے کو کور کر دیا اور اتنے حصے پہ 4 دیواری کھڑی کر دی. پیسے ختم ہونے کی وجہ سے باقی حصے کو وہ کور نہ کر سکے, وہاں نشان لگا دیا. تو جب اسلام دنیا میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب مکہ فتح ہو گیا نا, تو آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اپنی پرانی عمارت پہ لے آئیں, یعنی اس کو حتیم تک اس کی 4 دیواری کو بڑھا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا کہیں گے, ان کو تو یہ پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا نا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ ہی چینج کر دیا ہے. تو جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ابھی اس اسلام ان کے دل میں راسخ نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ واپس پلٹ جائیں اور وہ اعتراضات شروع کر دیں, فساد پیدا ہو جائے گا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وجہ سے بیت اللہ کی 4 دیواری کو نہیں بڑھایا اور لوگوں کی رعایت کی ہے. تو کیا فرق ہے حضرت زینب سے نکاح میں اور بیت اللہ کی 4 دیواری کو بڑھانے کے مسئلے میں؟ تو یہاں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی منہ بولی بہو سے نکاح جائز ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے نکاح عرب کے تانوں کے خوف سے کہ بھئی پہلے اتنے ہم پہ جو ہے وہ تان و تشنی ہو رہی ہے اور پہلے ہی ہمیں اتنا جو ہے ملامتیں ہو رہی ہیں, تو کوئی فرض واجب تو نہیں ہے, میں نہیں کرتا کوئی اور کر لے گا. میں زبان سے بتا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی منہ بولی بہو سے اسلام میں نکاح جائز ہے, کوئی بری بات نہیں ہے یہ, کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. آپ خود نہ کرتے تاکہ لوگ تانے نہ دیتے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک اور مثال میں بتاتا ہوں, اس سے اور سوال اچھی طرح انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بار کمپلین آئی عبداللہ بن ابی منافق کی, جو اسلام میں بہت زیادہ فسادات مچا رہا تھا, بہت کر رہا تھا, صاف لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ کمبخت پکا منافق ہے. کئی مواقع پہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیں, کیونکہ فساد پھیلا رہا ہے, اسلام کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو قتل کیا نا, تو جو غیر مسلم لوگ ہیں, جو کافر لوگ ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی مار دیتے ہیں, اپنے بندوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ رک جائے گا, کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ کہ اتنا بڑا منافق ہے اور کیا کیا ہمارے خلاف فسادات کر رہا ہے. کیونکہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے اور مشرکین جو ہے اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. تو اگر میں نے اس کو قتل کر دوں تو وہ ڈر جائیں گے کہ بھائی یہاں اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہماری جان محفوظ نہیں ہے, ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہماری گردن اڑا دیں گے مسلمان. تو یہ چیز لوگوں کے اسلام میں داخلے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی. یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی اگر وہ فساد مچا رہا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا, تو لوگوں کی پرواہ نہ کی جاتی, اسلام میں جس نے داخل ہونا ہے ہو, نہیں داخل ہونا نہیں ہو. جیسے یہاں پر کہ بھئی حضرت زینب سے آپ نکاح کر لیں, عرب تانے دے رہے ہیں, جو تانے دیتا ہے دیتا رہے, اگر کسی کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائے, اسلام سے بدگمان ہوتا ہے تو ہوتا رہے. تو یہ 3 مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اب میں بتاؤں گا کہ کہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے اور شرعی مسئلے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اور کہاں مصلحت سے کام لینا جائز نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کے حکم پر عمل کیا جائے گا. تو خوب سمجھ لیں, علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں شریعت کا کوئی حکم فوت ہو رہا ہو, شریعت کا کوئی حکم, وہاں آپ کو مصلحت سے کام لینے کی اجازت نہیں ہے.
اور جہاں شریعت کا کوئی حکم نہیں فوت ہو رہا تو پھر وہاں آپ مصلحت سے کام لے سکتے نہیں، بلکہ لینا پڑے گا آپ کو۔ یہ جو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، بیت اللہ کی چار دیواری اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم تک نہیں بڑھائی تو اس سے کوئی شرعی مسئلہ فوت نہیں ہوا، اس لیے کہ طواف ایک شرعی حکم ہے، طواف ہم حتیم کے باہر سے ہی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ طواف لوگ جو ہے وہ چار دیواری کے اندر اندر سرکل میں گھومنا شروع کر دیتے اور حتیم کو باہر نکال دیتے طواف کے دوران، تو پھر آدھے بیت اللہ کا طواف ہوتا، آدھے کا نہیں ہوتا۔ تو طواف ایک شرعی حکم ہے، وہ حکم ضائع ہو جاتا، تو حکم تھوڑی ضائع ہو رہا ہے۔ اور بیت اللہ چار دیواری کا نام تھوڑی ہے، بیت اللہ تو اس جہت کا نام ہے جہاں آج چار دیواری کھڑی ہوئی بھی ہے، اور اس کے علاوہ حتیم بھی اس میں شامل ہے، حتیم تک کا حصہ۔ تو طواف اور نماز میں تو ہم اسی طرف رخ کر رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے ہماری جو شرعی حکم ہے، طواف بھی ہمارا ہو رہا ہے، صرف عمارت کا مسئلہ ہے کہ عمارت وہاں کے بجائے یہاں تک ہے، لیکن طواف تو پورا گھوم کے ہی ہوتا ہے، وہاں تک ہی ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ بنایا تھا۔ تو طواف بھی ہو رہا ہے ہمارا، نماز بھی ہماری بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہی ہے، تو شرعی حکم فوت نہیں ہو رہا، صرف تعمیر کا مسئلہ ہے کہ یہاں تک کے بجائے یہاں تک کر دی، لمبی ہونی چاہیے تھی اس کو مختصر کر دی، تو اتنا مسئلہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی شرعی حکم فوت نہیں ہو رہا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کو قتل کرنا نبی پہ واجب نہیں تھا، فسادی ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے یعنی سیاستاً فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو ہاں اگر وہ کوئی زنا کا ارتکاب کرتا اور حد جاری کرنی ہوتی اس کے اوپر تو پھر حد لازمی جاری کی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غیر مسلموں کا داخلہ یہ وحشت ناک سزا دیکھ کر ایسا نہ ہو اسلام میں رک جائے، وہ لوگ بولیں یار ان کے اسلام میں تو اتنی سخت سزائیں ہیں لہذا پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں جاؤ اسلام میں۔ نہ 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 نہ، حد اللہ کا حکم ہے، وہ بہرحال نافذ کرنی ہے، چاہے چور کا ہاتھ جب کٹے تو اس سے غیر مسلم اسلام سے دور ہو جائے یا اسلام سے قریب ہو جائے، نہ نہ نہ، چور کا ہاتھ کاٹنے کا اللہ نے حکم دیا، زانی کو 100 کوڑے لگانے کا اللہ نے حکم دیا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو پتھروں سے مارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح اگر عبداللہ بن ابی منافق کسی کو قتل کر دیتا اور گواہوں سے ثابت ہو جاتا کہ یہ قاتل ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا، مقتول کا ولی اگر اس کو معاف کرتا تو کرتا، لیکن معاف نہ کرتا تو قتل کیا جاتا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا غیر مسلم کیا کہیں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی منافق سے یہ جرم ثابت نہیں ہوا گواہوں سے یا کسی بھی طرح سے، جو بھی دلائل ہوتے ہیں، تو اس کا مسئلہ تھا فساد پھیلا رہا تھا، اور فسادی کو قتل کیا جاتا ہے سیاستاً، کہ اسلام کو نقصان ہوگا اگر اس کو قتل نہ کیا، تو وہاں قتل نہ کرنے میں نقصان کم تھا، قتل کرنے میں نقصان زیادہ تھا، تو سیاستاً قتل کیا جا رہا تھا نا۔ تو سیاست تو یہ ہے کہ بھائی نہ کرو قتل، کیونکہ سیاست کا مطلب اسلام کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ اگر قتل کر دیا تو پھر زیادہ نقصان ہوگا، ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اس کو زندہ چھوڑنے میں کہ فساد پھیلا رہا ہے، قتل کرنے میں نقصان زیادہ ہے کہ جو بہت سارے غیر مسلم آ رہے ہیں ان کا داخلہ رک جائے گا۔ تو وہ شرعی حکم کی وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی لازمی حکم تھا، وہ تو سیاست تھی۔ تو سیاست میں تو دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کب بہتر ہے، کب سلو بہتر ہے۔ جیسے جہاد جو ہے وہ بھی مقصود لعینی ہی نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی لڑنے میں زیادہ فائدہ ہے یا نہ لڑنے میں فائدہ ہے، تو جہاں لڑنے میں فائدہ تھا وہاں نبی نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں صلح میں فائدہ تھا تو وہاں صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں آپ نے صلح کو ترجیح دی ہے، اور بلکہ بہت ساری ان کی شرائط بھی مانی ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اور یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح نہ کرتے تو ایک شرعی مسئلہ فوت ہو جاتا۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریکٹیکلی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو سمجھتے، وہ پھر اس نکاح کو برا سمجھتے، اور مسلمانوں میں اس نکاح کو قیامت تک برا سمجھا جاتا۔ یہ نہیں کہ پریکٹیکلی نکاح ہوتا نہیں ہوتا، وہ تو ہر آدمی کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن لوگ اس کو برا سمجھتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں برا سمجھتے؟ بھائی نبی زبان سے فرما دیتے کہ بھئی منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ فرض ہے علی وجہ البلاغہ، کہ بھرپور طریقے سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اور بھرپور تبلیغ کہیں زبان سے کافی ہوتی ہے، اور جہاں زبان سے کافی نہ ہو وہاں عمل سے کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی نفرت نکلے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو حکم دیتے کہ جاؤ میدان جہاد میں لڑنا لازم ہے، بدر میں بھی لڑو جا کے، احد میں بھی لڑو، اور خندق میں بھی لڑو، تو ترغیب تو ہو جاتی لوگوں کو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی لوگوں میں کو حوصلہ ملتا ہے اس سے؟ یقیناً حوصلہ نہیں ملتا۔ لوگ کہتے بھائی یہ تو ہم کیسے لڑیں،
لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی نے پریکٹیکلی تبلیغ کی ہے، کیونکہ مشکل کام ہے نا جہاد کرنا، تو جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں پریکٹیکلی تبلیغ کی جاتی ہے. آپ خود میدان جنگ میں نکلے. تبھی تو غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غزوہ خندق میں منافقین جو بھاگ رہے تھے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. دیکھو خود میدان جنگ میں اس مشکل میں نبی کھڑے ہوئے ہیں، تو تم کیسے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عام احکام ہوتے ہیں ان میں زبانی تبلیغ کافی ہوتی ہے، لیکن مشکل احکام میں لیڈر کو خود اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو عرب لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے یہ کہہ دینا قطعاً کافی نہیں تھا کہ اس بہو سے، جو منہ بولی بہو ہے، اس سے نکاح میں برا عمل نہیں ہے یہ، بلکہ آپ کا اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ضروری تھا. تو اب یہاں ایک شرعی مسئلہ فوت ہو رہا تھا اگر آپ نکاح نہ کرتے. تو جہاں شرعی مسئلہ فوت ہو رہا ہو، جہاں شرعی مسئلے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو، وہاں ہمیں کافروں کی پرواہ نہیں کرنی ہے.